اچھا میں نا اتنا عرصہ تو ہوا نہیں ادھر پاکستان میں، لیکن جتنی بھی تھوڑی بہت میں نے شادیاں آبزرو کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں انسان کو نا، مسلمانوں کو خوشی دے کے بھی آزماتا ہے، غم دے کے بھی آزماتا ہے. اور ہوتا یہ عموماً ہم مسلمان جو ہے نا، غم میں تو ٹھیک ہے، ہم لوگ نمازیں بھی ہماری شروع ہو جاتی ہیں، اذکار بھی شروع ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خوشی کے ٹائم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، مومن ہے یا نہیں ہے. اور واللہ ہی میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں نارمل بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنائے، جو سو کولڈ پریکٹسنگ مسلمز ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے نا، ان کے پردے اتر جاتے ہیں، ان کی خواتین بن ٹن کے سور کے سامنے آتی ہیں، انٹرمنگلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ یار، یہ مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے، سو کولڈ پریکٹسنگ. اب میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، یقین کریں ایک شادی میں اٹینڈ کی، سبحان اللہ، یعنی پریکٹسنگ گھرانہ تھا. واللہ یو نو دا ٹائم آئی انٹرڈ، جب ناچ گانا میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل مکس بیٹھے ہیں سب آلموسٹ، یعنی کوئی بیچ میں پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. واللہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو یہ پتا، یہ وہ ہم لوگ تو ابھی انسینسٹیو ہو گئے نا یہ زیادہ ماحول دیکھ کے. مجھے بہت شاکنگ فیل ہوا، اور واللہ میں آرام سے جب ایک سائڈ جا کے بیٹھا نا، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگتے. میں نے کہا تھا واٹ اف اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہوں اس بینکویٹ میں. تو پھر میں نے سوچا یار کیا پتا ابھی دھولا یا دلہن ہے فار انسٹنس، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جان نکال لیں ابھی، تو کیا اپنے ہوں گے، حافظ ہوں گے یا کوئی جو مرضی ہوں گے، لیکن وہی بات آتی ہے آپ اٹھائے اسی حالت میں جاؤ گے جس حالت میں آپ مرے ہو. صحیح بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ المی ہے انفارچونیٹلی، جو ہمارے پریکٹسنگ جو فیملیز ہیں نا، وہ بھی جب خوشی کا موقع یہ آتا ہے نا سو تو یقین کریں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر شریف ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، پھر پردے اوپر. اور میں اس میں نا ایک کنٹراسٹ بڑا عجیب سا دیکھتا ہوں کہ یہ جو کپل ہے نا اور یہ جو فیملیز ہیں، دے آر گوئنگ ٹو میک اے حلال ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس اینڈ حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمپلیٹلی 100% اسلامک چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور وہ اس ساری چیز میں آپ نے اپنا گند گھول دیا ہے which is totally un-Islamic, although you're going to start something 100% اسلامک. عجیب سا کنٹراسٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیٹس سے فار انسٹنس، اب تو میرے خیال سے یہ بھی زیادہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، جو سو کولڈ برائڈ ہے اور گروم ہے دونوں لڑکا لڑکی آ کے سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار، بچے بیٹھے ہوئے ہیں مین، what message are you giving to these young kids؟ آپ ڈانس ہاتھ پہ کس کر رہے ہیں، ماتھے پہ کس کر رہے ہیں، سبحان اللہ، it's so shocking. اور اچھا اور میں نے کیا آبزرو کیا، دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا وقت ہوتا ہے کن کے لیے، عموماً ایک فادر کے لیے، ایک مدر کے لیے. ٹھیک ہے آپ کوئی آؤٹ سائڈر ہے نا، لڑکی کے لیے کوئی باہر کا کوئی لڑکا ہے جہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی اور، ان کے ساتھ اگر وہ دیکھ لیں یا بات کرتے ہوئے پکڑ لیں تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اب ٹائم ہوتا ہے کزنس کے لیے بیچ میں آپس میں ہلا گلا کرنے کا، آپ آپس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بہت دفعہ ایسا آبزرو بھی کیا ہے کہ یقین کریں ان کزن جن کی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا، بعد میں جا کے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک ہم نے پلیٹ فارم دے دیا ہوا ہے اپنے وہ جو ہے نا وہ ینگ لڑکوں کو لڑکیوں کے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ لیگلی جو مرضی کرنا یو کین ڈو اٹ. شادی تو خیر آپ نے کہہ دیا نا کہ ہو جاتی ہے، کہیں کہیں نہیں ہوتی، کہیں بڑے افیئرز جاتے ہیں، افیئرز ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں تو وہ تو دس از ویری الارمنگ. بیوی کی کیا سنسیئرٹی ہے آپ کے ساتھ جب وہ پچھلے ایک شخص کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر چکی ہے جو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنی تھی. یعنی شی ہیز ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ دیٹ واز فار یو. اور ایک مرد کی کیا سنسیئرٹی اور کیا فیلنگز آپ سے بچ جاتی ہیں جب وہ سب کو فیل کر چکا ہے اور سب کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اینڈ دین دیٹ شادی بیکمز اے برڈن، نتھنگ ایلس انفارچونیٹلی. یا مجھے یہ بتائیں کہ when you guys you were not into deen، جب آپ ایسی کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرتے تھے آپ کو کوئی چیز ویئرڈ لگتی تھی؟ کیا چیز ڈفرنٹ لگتی تھی؟ یا شیخ واللہ اس ٹائم تو نا جس شادی میں مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ ویسے ہوتا بھی نہیں، جس شادی پہ سب سے زیادہ ہنگامہ اور شوگر ملا ہوتا تھا نا، وہ جو ہے وہ اچھی لگتی تھی کہ مطلب اس میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں. ایک چیز ویئرڈ لگتی تھی ایک اس ٹائم بھی کہ یار یہ دوست جس کی بہن سے ہم آج تک نہیں ملے، اور جب ہم گھر جاتے تھے تو بہن آ کے ملتی نہیں تھی، وہ ہمارے ساتھ ناچ رہی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. یوزلی ایسا نہیں ہوتا، یوزلی ایسا نہیں ہوتا. جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں مطلب وہ بغیرتی کا پلس لیول یا نیکسٹ لیول انسان کا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب اس دوست کی بہنیں بھی یہاں پہ ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں، اور اس دوست کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم سارے دوست
नाच रहे हैं और आप कट्ठे दोस्त नाच छोड़े, रहे हैं. उसकी लड़की की माँ भी उधर है, माँ भी उधर है. पूरा खानदान उधर है. असल में इस उस माहौल में ना, वो जो अभी बात आपने की ना कि सब लीगल हो जाता है somehow. हर बंदा समझता है कि आज की खुशी के दिन बस ठीक है, जो मर्जी बगैर जो मैं करना अच्छा, कर माँ लो. बाप भी नाच रहे हैं, माँ बाप भी नाच रहे हैं, हाँ अक्सर. और साथ बेटियां भी नाच रही हैं. मतलब जो आपने बात की ना, मैंने एक शेख को सुना था और शेख ने बड़ी अच्छी नसीहत की और कहा कि दो मौके पे अल्लाह ताला इंसान को टेस्ट करता है जिंदगी में, दो मौकों पे. जो आपने बात की ना, एक गम के मौके पे और एक खुशी के मौके पे. गम के मौके पे टेस्ट क्या है कि बंदा सब्र करता है या नहीं करता. किसी की वफात होगी, इंसान धार धार मारा, अपने आप को मार रहा है, पीट रहा है, जिस्म को जो ना पीट रहे और मातम और बैन कर रहा है जो हराम है. क्या उसमें इंसान पास हुआ या नहीं हुआ, या कहा इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा अता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर व तहतसिब. और दूसरा शादी के खुशी के मौके पे औलाद दी अल्लाह ने, बेटे की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, तो उस टाइम जो है ना आप, अच्छा लोग क्या कहते हैं, जिंदगी में एक ही तो मौका आया है खुशी का. एग्जैक्टली. और हमारा पता है क्या, वल्लाही अल्लाह के बंदे, जिंदगी में एक ही मौका आया अल्लाह ने टेस्ट करने का, उसमें फेल हो गए. उसमें फेल हो गए. मतलब उसी में फेल कर दिया अपने आप को. एक टेस्ट, एक पर्चा आया था जिंदगी में, उसमें अपने को फेल कर दिया, उसी में पास ना हो सके अनफॉर्चुनेटली. अच्छा देखिए ना, अब निकाह में जो आयत पढ़ते हैं उसमें से एक आयत क्या पढ़ते हैं, इतनी मारूफ आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. यानी ये अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो. इतना तमस्कुर अल्लाह ताला की आयत के साथ कि तुम्हें मौत ना आए जब तक तुम मुसलमान हो. तो अब ये देखें, उसी के अगले दिन वो क्या अगले दिन कैसे कर रहे होते हैं. स्टेज पे बैठे होते हैं, आपके मौलवी साहब ये निकाहनामा निकल खतबा जाते करते हैं. हैं, हाँ, सिग्नेचर होता है, वो स्टेज उतरते और सारा ये जो हम डिस्कस करें शुरू हो जाता है. ये शुरू यार मुझे तो सही समझ नहीं आती कि भाइयों की हैरत और बाप की हैरत कहाँ जाती है जब उनकी बेटियां टाइट ड्रेसेस पहन के अंदर चल के जा रही हैं और वो साथ चल के जा रहे हैं, और वेटर की नजरों को आप देखें जरा, और जो लोग आए हुए उनकी नजरों को सब आप देख रहे होते हैं देखें, उस सब टाइम. देख रहे होते हैं. ये दयूस कौन है? ये तो जरा ये दयूस है. हदीस बताएं यार आप, दयूस वाली. यानी मुझे भी एग्जैक्टली उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन आई पैराफ्रेज इट कि वो वैसे उसको जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी, दयूस को, जो गैरत फील नहीं करता अपनी बहन के, अपनी माँ के बारे में, बीवी के बारे में. और वो ऐसे ही जैसे उसने मतलब, और मैं एक बात बताऊं कि ये जो है ना कि जो भी बंदा आपके साथ, मैं चले सिस्टर को बात कर रहे हैं, इफ अ पर्सन इज बीइंग नाइस टू यू, इफ ही इज टेकिंग यू आउट फॉर अ डिनर, इफ ही इज गिविंग यू अ परफ्यूम or a Gucci bag or something, he wants something from you. There's no such thing as a free cup of coffee. आजकल के दौर में यूनिवर्सिटी में कजन कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको दे रहा है, हम ये नहीं कहते कि सबकी इंटेंशन सब जो है, लेकिन वल्लाही वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. मतलब हम वल्लाही या तो हम बहुत वीक और नाइव बन जाएं और उस ऑस्ट्रिच की तरह बन जाएं जो अपने शिकार को देख के ना अपने आंखें मुंह रेत में डाल देती है, कहें देयर इज नो डेंजर, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा. ऐसी बात नहीं है. वल्लाही इवन वेस्ट में भी जो बंदे कंसर्न है ना, वो अपनी बेटियों को अकेले प्रोफेसर्स के रूम में नहीं भेजते हैं. ऐसे ही है. असल में आपने जो नाइविटी की बात की ना, सैडली हमारी जो सिस्टर्स हैं वो इस मामले में ना, जो हमारा मीडिया जिस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया है ना, वो बेचारी एक्चुअली नुकसान भी उनका ही होता है, ज्यादा उठाती हैं, और वो इस नाइविटी के चक्कर में मारी जाती है. ये जो आपने कहा ना, छोटे से गिफ्ट्स के लिए, एक दो डेट्स के लिए, खाने के लिए चक्कर में, इसमें वो बेचारी मारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया. और इसमें एक और जो चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, जो यंग लड़के लड़कियां जो शादी से पहले जो है कल्चर, ये जो कुछ भी करते हैं हरकतें, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे घूमना फिरना, चाहे पार्टी, व्हाटएवर, ये कहाँ से ले रहे हैं? ये लोग वैसे से ले रहे हैं, ठीक है, या हॉलीवुड. मुझे कभी कभार सोचता हूँ कि यार हमारी इंसान, हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इतने हम वीक हैं कि जो हम बाहर दूसरा देख रहा है, अच्छा चलो उसको कॉपी करो अपनी वैल्यू. अब हमने ये जो ब्राइडल शावर, फलाना बेबी शावर, ये चीजें शुरू, ये कहाँ से शुरू कर, उनको ही देख के शुरू की. मतलब मैं कहता हूँ चल यार, हमने कोई गलत करना है, अपनी क्रिएटिविटी से कोई गलत कर लो. सही बात है. अपना कुछ शावर नहीं, कुछ और कर लो यार. दूल्हे पे शावर उर्दू में क्या बोलते हैं यार? मतलब कोई अजीब सी गलत करनी, अपनी क्रिएटिविटी दो ना. इतने हम वो गुलामी वाली हमारी सोच बन चुकी है, जितने हम मर्जी बड़े बनते रहे, जितने मर्जी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े पैसा और बड़ी चीजें कर, लेकिन एक्चुअली अंदर से प्रॉपर गुलाम है. प्रॉपर कि हमने एक उनकी एंटरटेनमेंट उनसे लेनी है, मतलब एंजॉय कैसे करना है वो उनसे लेना है, फंक्शन सेलिब्रेट कैसे कर, एक बर्थडे से लेकर आप कोई फंक्शन उठाएं, हम उनकी कॉपी करते हैं. हम देखते हैं कि अच्छा जी नेटफ्लिक्स पे कैसे सेलिब्रेट हुई, अब हम भी ऐसे करेंगे. जो नए गाने होते हैं वो उस शादी पे प्ले डांस कौन से फलाने एक्टर एक्ट्रेस की शादी में कौन से डांस हुए, हमने वो डांस भी वो कॉपी. और जो जितना अच्छी तरह कॉपी करेगा उसको ज्यादा नंबर्स यार्ड्स देके वो बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा यार, ही इज द कूल बॉय.
اصل پتہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرف ہم میڈیا سے اور باقی چیزوں سے گلوریفائی کر رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ہماری سسٹرز ایون بھائی بھی اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ یار پیار کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے, میرا ریلیشن شپ کیوں نہیں ہو رہا. تو 24/7 people are exposed to this glorification of this dating and relationship culture, ٹھیک ہے. پھر جب ان کی لائف میں وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کاپی کرنے کی اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, پھر وہ کانسیکوینسز ہمیں برے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کاپی ویسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جو شریعت رزلٹ دے رہی ہے آئے وہ. ہاں یہ بڑا کنٹراسٹ نہیں. اچھا بات پتہ کہ دیکھیں ہم نا وہ جو اپیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی بڑا یعنی بڑا گلیمر ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے. آپ کبھی اٹھا کے وہ چیک کریں نا کہ ڈیورس ریٹس کیا چل رہے ہیں, بڑے نہیں بڑے, آپ چیک کریں کرائم ریٹ کتنے چل رہے ہیں, کیا آپ یقین کریں اس پہ تو کوئی نظر نہیں ڈالتا. پھر وہی بات آتی ہے جب وہی چیز خراب ہے تو پھر آگے کے چلتے چلتے نا وہ خرابی کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے. آپ کو تو ہمارے ٹائم پہ جو فلمز وغیرہ ہوتی تھی بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی بھی, تو مووی جب اینڈ ہوتی تھی نا پوری مووی لڑکا لڑکی لگے ہوئے کھٹے چکر چال, شادی کے لیے ایم ہے شادی, ویسے تو اینڈ میں شادی ہو جاتی تھی اور لکھا تھا جی دے آر میرڈ ہیپیلی ایور آفٹر, گاڑی جاتی تھی پیچھے لکھا تھا جسٹ میرڈ اور ہارٹ نکل جاتی تھی. اچھا ہمیں نا وہاں ہم سمجھتے یہ کرے گا ہماری قصہ, اس کے بعد تو ہمیں دیکھی نہیں, مووی تو ختم ہو گئی, ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے. ہم وہی حرکتیں کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے, اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمرن کے ابا کہیں گے جا سمرن جی لے اپنی زندگی, ہم وہی کرتے رہیں گے. ہم کہیں گے ایکشن ہونا چاہیے, باغوں میں جائیں گے, کھیتوں میں جا کے سمرن آتی ہے لگ بدل جاتا اور وہ جب جو ہے نا جب پیاز کاٹ کے جب نکلتی ہے کچن سے. اچھا یہاں پہ نا کچھ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے سسٹرز کو بہت زیادہ کی ہے, جو مرد وہ کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سسٹر زیادہ نائیو ہوتی ہیں, ایموشنلی اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتی ہیں. میں کہوں گا ہم انہیں کو تو بچانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم بیسکلی زیادہ دکھ ان کا ہے ہمیں. مطلب مرد اتنا سفر نہیں کرتے, ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں جتنا مرد یہ نا لڑکا کین موو آن. یس کیسز بہت ہیں جو سنسیئرلی جو ہارٹ بریک کا شکار ڈپریشن میں چلے گئے, لیکن سسٹرز بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں, تو اس لیے دکھ زیادہ ہے کہ خواتین بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ایسی ویمن ہوتی ہیں who have just come out of a relationship, ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. مردوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, which is wrong. We're not saying کہ یار it's not wrong. مطلب گناہ دونوں کے لیے برابر ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہی ہے. لیکن یہ کہ مرد چونکہ دے آر ایموشنلی اسٹرانگ, ان کو زیادہ ڈنٹ نہیں پڑتا ان کی لائف میں, اور خواتین کو حالانکہ گناہ دونوں برابر ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی جو موومنٹس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے, لیکن یہ جس چیز کو بیس بنا رہی ہوتی ہیں وہ بیس جو ہے وہ ریئل ہے. دا پرابلم از ریئل, دا موومنٹ اس کے بارے میں کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اپروچ کیا ہے, بٹ دا پرابلم از ریئل. آپ دیکھیں کتنی زیادہ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی زیادہ بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے لوگ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فیک ریلیشن شپ, اور ان سے اپنی فزیکل نیڈ پوری کی اور غائب. اصل میں اس میں اگین ہماری بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری اپنی کوئی بیسس نہیں ہے نا, ہم ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں, کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں وہ ہاف کوک چیزیں مل رہی ہیں, نہ ہمیں اس کے نتائج پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے اس سے کے بعد ہوگا کیا. جیسے شادی, اب تو خیر جو موویز بنتی ہے اس میں تو شادی بھی ہونی نہیں ہوتی, اس میں دکھاتے صرف ریلیشن شپ ہی کرنا ہے, شادی کا کانسیپٹ نکالتے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نا وہ جب ہم چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کا نتائج نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور بلائنڈلی ہم کاپی کرتے ہیں. آپ کاپی بھی عجیب طریقے سے کرتے ہیں, جو آپ کے کلچر کے لحاظ سے جو بھی توڑ پھوڑ کر دیا. دیر از نو, آپ کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, دیر از نو فاؤنڈیشن. آپ جب دوسری کاپی کر رہے ہیں نا, آپ اس کی فاؤنڈیشن پہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین, ہماری فاؤنڈیشن از آر دین نا. ہماری فاؤنڈیشن ہم نے دین, اس کو چھوڑ دیا ہم نے. ہمیں ویلیوز کہاں سے ملتی ہیں؟ دین سے ملتی ہیں. ہماری فاؤنڈیشن وہاں سے, جب ہم اس کو بیسس بنا کر ہم دین کی چیزوں کو دھجیاں نہیں اڑائیں گے نا, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو حلال طریقے سے کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں نہ ادھر کاپی دیکھنا پڑے گا, ہمیں نہ ان کے پیچھے غلامی والی سوچ ہماری رہے گی, ہم ایکچولی میں لبریشن تب ملے گی. ایڈ کروں کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا دین, ہم اس کو دین کو ویلیو ہم نہیں بنا رہے, اس کی جو اور بیسک وجہ مجھے لگتی ہے نا وہ یہ کہ وی آر سفرنگ تھرو آئیڈینٹی کرائسس. مطلب ہمیں اپنے لائف کا پرپز ہی نہیں پتا صحیح طرح سے. یعنی میری ایگزسٹنس کا جو میرے وجود کے ہونے کا روح کو مطمئن کر دینے والا آنسر جو ہے نا, وہ ہے میری آئیڈینٹی. اور اس کا جب انسان کرائسس کا سفر کر رہا ہوتا ہے, when a person is suffering, any person, گورا یا مسلمان, is suffering through identity crisis, he doesn't have any values.